خدا کے لیے اپنے اوپر تھوڑا سا رحم کھائیں. یہ ہر وقت یہ پریشانی، یہ ہر وقت کا ٹینشن، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو دل و دماغ پر لے کے بیٹھ جانا، اور یہ ساری ٹینشن کہیں آپ کو ختم نہ کر دے. کچھ وقت کے لیے نا پلیز اپنے آپ کو آرام دیں. ہونے دیجیے جو ہو رہا ہے. جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نا. آپ بس کسی پرسکون کونے میں جا کر بالکل اکیلے بیٹھ جائیے اور وہاں بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیجیے. جو کچھ آپ کے دل میں چل رہا ہے، جو چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز آپ اپنے رب کو بتا دیجیے، اور آہستہ آہستہ اپنے خالق سے باتیں کریں اور اپنے رب کو بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ اس کے بے حد شکر گزار ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. وہ اللہ جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسے بتائیے کہ میرے مالک، میرے خالق، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، بس میں کمزور پڑ جاتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں. اے اللہ، میرے جو بھی زندگی میں معاملات ہیں ان کو آسان کر کے مجھے آپ کی محبت میں آگے بڑھنا میرے لیے آسان کر دیجیے. اور جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی دوستی پھر سے بن جائے گی. آپ پھر سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں. بس جس حال میں اس نے آپ کو رکھا ہے اس حال پر راضی ہو جائیے. انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت سکون میں ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے. تو آج کی ہماری جو میریکل سٹوری ہے بہت ہی زیادہ پیاری اور انسپائرنگ میریکل سٹوری ہے. تو آج کی ہماری سٹوری ہم شروع کرتے ہیں. تو آج کی جو میریکل سٹوری ہے وہ ایک آنٹی نے ہمیں شیئر کی ہے. یہ آنٹی 50 ایئرس پلس ہیں جنہوں نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. یہ آنٹی کہتی ہیں کہ میں الحمدللہ ایک ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے کچھ ایسے حالات ہوئے، کچھ ایسے سرکمسٹینسز بنے کہ میری جو طبیعت تھی وہ خراب ہونے لگی، اور خراب ہوتے ہوتے میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ میں بالکل بیڈ ریڈن ہو گئی، یعنی میں بالکل بستر سے لگ گئی. کہتی ہیں کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ اتنی جلدی ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے. کہتی ہیں کہ اس سے پہلے مجھے شوگر، بلڈ پریشر پہلے سے تھے. اب جب یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئی تو میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی. میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنا شروع کی، لیکن کوئی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے صحت. جو لوگ اپنی صحت کی ناقدری کرتے ہیں ان سب سے یہی کہوں گی کہ اپنی صحت کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب ایک انسان بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، بستر سے لگ جاتا ہے، دوسرے لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی یہ کتنی بڑی نعمت تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت میں کوئی بھی سدھار نہیں آ رہا تھا. ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے تو ڈاکٹرز کو کوئی رزلٹ نہیں ملتا تھا کہ آخر ان کو ہوا کیا ہے، لیکن ان سے بستر سے اٹھتے ہی نہیں بنتا تھا. انفیکٹ ان کا جو سارا کام ہے وہ بستر پہ ہی کرنا پڑتا تھا، اور یہاں تک کہ یہ نماز بھی بستر پر ہی پڑھتی تھی. پھر یہ بتاتی ہیں کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، لیکن جو میری بہویں تھیں انہوں نے میرا بہت زیادہ اس وقت میں خیال رکھا. انہوں نے میری پوری طرح خدمت کی. میں بستر پر تھی، ہر چیز میں ایکٹیو ہو کے میری بہویں میرے آگے پیچھے میری خدمت کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اور میں ان بچیوں کو بہت زیادہ دعا دیتی ہوں کہ انہوں نے میری اتنی زیادہ خدمت کی ہے. کہتی ہیں کہ پھر بس میرا دل کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں. کہتی ہے میں نے بہت زیادہ استغفار پڑھنا شروع کی. دن رات ہر وقت صرف اور صرف میں استغفار پڑھتی رہتی تھی. کہتی ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ گزر گیا، دھیرے دھیرے پھر میری حالات میں سدھار آنے لگے. اس کے بعد کچھ وقت میں اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ میں اٹھ کر بیٹھنے لگی. پھر دھیرے دھیرے الحمدللہ میری طبیعت اتنی ہوئی کہ میں نے دھیرے دھیرے چلنا شروع کر دیا. استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بہت زیادہ آسانی پیدا کی. پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک کے حکم سے بغیر دوائیوں کے، بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں پوری طرح ٹھیک ہو گئی. آنٹی بتاتی ہیں کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف استغفار کی برکت سے ہوا ہے. استغفار نے زندگی بدل دی ہے ہماری. میں جتنا زیادہ استغفار کے بارے میں کہوں اتنا زیادہ کم ہے. کہتی ہیں الحمدللہ آج میں کمپلیٹلی ہیلدی ہوں. شوگر بلڈ پریشر کے ساتھ بھی آج میں پوری طرح ہیلدی ہوں. جو میری طبیعت خراب ہوئی تھی اس وقت میں میرا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اٹھنے میں چلنے میں بہت زیادہ دقت آتی تھی، لیکن اب الحمدللہ استغفار کی ہی برکت سے میرا ویٹ بھی لوس ہو گیا ہے. تو جو لوگ اللہ پر یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ضرور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور آسانی کرتے ہیں.
تو یہی ہوتی ہے استغفار کی برکت. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آنٹی کے لیے بہت زیادہ خیر کا معاملہ کرے, انہیں شفا عطا کرے, انہیں اور تندرستی عطا کرے, اور انہیں اپنے گھر کے اور انہیں اپنے چھوٹوں کے لیے سلامت رکھے, اور جو ان کی بہویں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہت زیادہ اس چیز کی جزا دے. آمین ثم آمین. کیونکہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے, جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے نا, اسی وقت اس کے فیملی ممبرز کی جو اصل چہرے ہوتے ہیں وہ پتہ چلتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں. تو ماشاءاللہ الحمدللہ آنٹی کو ایک اچھی تو ماشاءاللہ الحمدللہ آنٹی کی بہوؤں نے یہ دکھایا کہ وہ اچھے گھروں سے تعلق رکھتی ہیں. تو میں آپ سبھی بہنوں سے یہی گزارش کروں گی کہ اگر آپ کو زندگی میں کبھی کسی کی خدمت کا موقع ملے تو ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. جلدی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے فی امان اللہ.